السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 116۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها لو مت قبلی لغسلتك الحدیث، رواہ احمد وابن ماجہ وصححہ ابن حبان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ خاوند اپنی بیوی کی ڈیڈ باڈی میت کو غسل دے سکتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا، عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر یہ بات مجھے پہلے یاد آ جاتی جو کہ اب یاد آئی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، اگر یہ بات مجھے پہلے اس وقت یاد آتی تو پیارے نبی کو آپ کی ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ اور یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیا، اور آپ کے ساتھ جناب عباس کے بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، الرحیق المختوم۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، کفن بھی پہنا سکتا ہے۔ اور اسی طرح موطأ امام مالک اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ابو بکر کو ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس نے غسل دیا، اور جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات پر غسل دیا۔ سنن دارقطنی کتاب الجنائز۔ تو کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی بھی اپنے خاوند کی میت کو غسل دے سکتی ہے۔ اس حدیث سے ان جہلاء کا رد ہوا، اس حدیث سے ان جہلاء کا رد ہوا جو الدیوبندیہ اور البریلویہ میں سے یہ کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو، اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تو مجھ سے پہلے فوت ہوئی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ تو خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، کفن پہنا سکتی ہے، اور خاوند اپنی بیوی کی میت کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اور اپنی بیوی کی میت کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اگلی حدیث، ان اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اوصت ان یغسلها علی رضی اللہ تعالی عنہ، رواہ الدارقطنی۔
اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی کہ مجھے جو ہے وہ میرے خاوند علی ہی غسل دیں. اس روایت کی سند ضعیف ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی لخت جگر تھی اور اس امت کی خواتین کی سردار ہیں. 2 ہجری رمضان المبارک میں حضرت علی بن ابی طالب کی زوجیت میں آئیں اور ذوالحجہ میں رخصتی ہوئی. رخصتی کے وقت فاطمہ کی عمر 15 سال 5 ماہ تھی. 11 ہجری رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 ماہ بعد مدینہ منورہ میں فاطمہ نے وفات پائی. 11 ہجری میں رمضان المبارک میں جو ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 ماہ میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد مدینہ میں فاطمہ نے وفات پائی. اگلی حدیث ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ الغامدیۃ التي امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا قال ثم امر بها فصلى عليها ودفنت. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. غامدیہ کے قصے میں فرماتے ہیں کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگساری کا حکم دیا تھا زنا کے ارتکاب کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کے تعلق سے حکم دیا، پھر خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کیا گیا. غامدیہ ایک قبیلے کا نام تھا اور اس کا قصہ یہ ہے کہ خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو اعتراف جرم کیا اور کہا کہ زنا کی وجہ سے مجھے حمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی ولادت اور مدت رضاعت مکمل ہو جانے کے بعد اس عورت کے رجم کرنے کا حکم دیا. رجم کا مطلب یہ ہے کہ مجرم یا مجرمہ کو پتھروں سے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جسے شرعی حد لگی ہو اور وہ مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بذات خود اس خاتون کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ جنازہ کی نماز کافر کی نہیں پڑھی جاتی. تو ان گمراہ فرقوں کا رد ہوا جو کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی جان و مال کے درپے ہو جاتے تھے. اور جیسے آج کی دنیا میں آئی ایس دولت شیطانیہ داعش کا فتنہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا خاتون نے زنا کا ارتکاب کیا اور زنا سے اس کو حمل ہوا، اس پر حد جاری کی گئی، اس کو رجم کیا گیا، مگر پھر بھی نبی علیہ السلام نے اس پر جنازہ کی نماز ادا فرمائی. تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ایسا شخص کافر نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائیوں، آج یہ سبق نمبر 116 تھا. آج کے سبق سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو
غسل دے سکتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی خاوند بیوی کا تعلق رشتہ اسی طرح قائم و دائم ہے، مر جانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اور خاتون اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ اسی طرح اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو خاوند بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کی ڈیڈ باڈی کو غسل دے سکتی ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا گنہگار فاسق فاجر ضرور ہوتا ہے، مگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے کافر نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔